السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام شیخ علیکم وبرکاتہ۔ شیخ کسی کا ایک فلیٹ ہے، ان کے شوہر ان کے نام پہ کر دیے تھے، انتقال ہوا شوہر کا، تو بچے بول رہے کہ جو کرایہ، میں رینٹ سے ہوں شیخ دوسری جگہ، تو جو کرایہ رہا وہ ان لوگوں کو 3 بچے، ایک بیٹا سعودی میں ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تینوں کو ایک ایک مہینہ دینا بول رہے شیخ۔ میرے کو اب میرے شوہر کی پینشن آتی، اس میں ہی کھا لینا، اس میں ہی کرایہ دے لینا، وہ کرایہ بچوں کو دے۔ دیکھیے اگر کسی شخص نے کوئی زمین یا کوئی فلیٹ کسی کے نام کیا ہے تو ہندوستان کے اندر اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ جو رسم و رواج ہمارے یہاں ہے، جو چلن ہے، اس رسم و رواج، چلن، عادت کے اعتبار سے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ اس کے نام کرتا ہے تو ملکیت بھی دے دیتا ہے، یعنی سامنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بیوی کے نام پہ کر دیا، بیوی کو مالک بنا دیا کہ تم اس چیز کی مالک ہو، تو یہ ملکیت ہو جاتی ہے بیوی کی۔ اب اس کے انتقال کے بعد کوئی بھی شخص اس میں تقسیم نہیں کر سکتا، وراثت کے اعتبار سے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ اس کے بعد مانگا جائے اور کہا جائے کہ اس کا کرایہ یا اس سے جو بھی حاصل ہوتا ہے یا اس کی ملکیت میں تقسیم کیا جائے، تو اب وراثت یعنی میراث میں وہ حصہ نہیں ہوتا، اس شخص کے ترکے میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قانون سے بچنے کے لیے اور ٹیکس وغیرہ اور دیگر معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زمین کو کسی اور کے نام کر دیتا ہے، بیٹے کے نام، بیوی کے نام، یا اسی طریقے سے کسی بھی گھر کے فرد کے نام، باپ کے نام کر دیتا ہے، تاکہ وہ زمین کے اوپر جو ٹیکس ہے یا میرے اوپر جو ٹیکس عائد ہونے والا ہے یا کچھ قانونی وجوہات کی بنیاد پہ دوسرے کے نام کر دیا جاتا ہے، لیکن صرف نام کیا جاتا ہے، ملکیت نہیں دی جاتی۔ اور اس میں جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، پیپر سے اپنے پاس رکھنا اور صراحت کر دینا کہ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت میری ہی ہے، صرف قانونی اشارہ جوئی کی وجہ سے ہم نے اس کو اس طریقے سے کر دیا ہے۔ تو یہ دوسری جو صورت ہے جس میں صرف نام کیا جاتا ہے، ملکیت نہیں دی جاتی ہے، ملکیت اپنے پاس رکھی جاتی ہے، یہ مرنے کے بعد تقسیم ہوگا اور مرنے والے کے ترکے میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ملکیت دی گئی تھی یا ملکیت اپنے پاس رکھی گئی تھی۔ اگر ملکیت میت کے پاس تھی تو اس کے بعد اگر اس زمین سے کرایہ آ رہا ہے، اس فلیٹ سے کرایہ آ رہا ہے، تو اس فلیٹ کے کرائے کو جو وارثین ہیں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ 1 مہینے کا لے لو، دوسرا 1 مہینے کا لے لے، تیسرا 1 مہینے کا لے لے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وارثین کے حصے کے مطابق جس کو شریعت نے جتنا حصہ دیا ہے اسی حصے کے مطابق اسے دیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ اگر ملکیت نہیں دی گئی ہے تب، اگر ملکیت دی گئی ہے تو جس کے نام دی گئی ہے کرایہ بھی وہی وصول کرے گا، کرایہ بھی اسی کے پاس رہے گا، وہی خرچ کرے گا، وہی اس کا مالک ہے، چاہے پیچھے یا کرائے پر اٹھا دے۔ جی شیخ، یہ میرے شوہر میرے کو دے دیے تھے شیخ، میرے نام پہ رجسٹری ہے، تو میں وہ کرایہ لے لیتی ہوں، تو اب میرے کو پینشن میں نہیں ہوتا، بچے آئے تو سب کا نام، بیٹا تو نہیں آتا، میں 2 رمضان اور شعبان رمضان وہیں پہ تھی، تو تینوں مل کے پلان کرے شیخ کہ 1 مہینے کا کرایہ لے لینا بول کے، میں ٹیکس بن لیتی ہوں، میرے نام پہ شیخ، میرے شوہر گورنمنٹ جاب تھا، دے دیے میرے کو فلیٹ، میرا زیور وہ بیچ کے کر کے، ایسا بولے شیخ۔ میں دوسرے مفتی صاحب کے پاس لے جا کے ان لوگوں کو بولی کہ دیکھو کیا بولے مفتی صاحب بول کے، آپ سے پوچھوں گی بولے تو ٹائم ہی نہیں تھا شیخ میرے کو، مطلب یہ میرا آ رہا دیکھیے ہی اگر نہیں تھا۔ آپ کے زیورات ملا کر اس کو خریدا گیا ہے اور آپ کے لیے خرید کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کی ملکیت ہے، اس میں بچوں کا حق نہیں ہے، اس لیے اس کے کرائے کو بچوں کو نہیں دیا جائے گا، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ جیسے چاہیں اس میں کریں، چاہے تو خود اپنے پاس پیسے رکھیں، چاہے تو بچوں میں تقسیم کر دیں، اور چاہے تو اپنی ضروریات کے لیے اسے رکھے رہیں، یہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے، آپ جیسے چاہیں کریں۔ تو آپ کا زیور بیچا گیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے لیے خریدا گیا ہے، تو آپ کی ملکیت بھی دی گئی ہے، تو اس لیے آپ کی ملکیت ہوگی۔ جی شیخ، جزاک اللہ شیخ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔